ناظرین کرام، آپ کے میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، کالز کا بھی سلسلہ ہے، تفصیل ہم بیان کریں۔ سعودیہ سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، انہیں لائن پہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے اور ہم مفتی محمد عمیر محمود صدیقی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو بشارت دینے والوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، آپ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مشرکین سے فرما دیجئے کہ تم ان کو پکار کر دیکھو، وہ یقینی طور پر تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ مشرکین کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلیں اگر ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ہم ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم کو ان کی شفاعت بھی نفع نہیں دے سکے گی، سوائے ان لوگوں کے جن کو شفاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، یا سوائے ان لوگوں کے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت قبول کرنے کا حق عطا فرمایا ہے۔ اچھا، یہ کہ کن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت قبول کرنے کا حق؟ صداقت صاحب سکر سے ہیں، پہلے ہم ان کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید بات کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب صداقت صاحب، کیا فرمائیں گے؟ سر میں صداقت بات کر رہا ہوں سکر سے۔ جی بالکل، آپ فرمائیے۔ اور کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا سر یہ شرک کی بات چل رہی تھی یہاں پہ؟ فرمائیے، آپ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں کیا؟ جی تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سر وہ جو چل رہا تھا پروگرام جس میں وہ شرک کی بات چل رہی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی۔ میرا یہ سوال تھا کہ ابھی جو اس دور میں جو لوگ کی کانسیپٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کے تھرو جو ہے نا اللہ کی طرف جانا چاہیے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ طور طریقے پہ چلنا چاہیے، تو وہ تو صحیح ہے، مگر اس سے ڈائریکٹ نہیں مانگنا چاہیے، صرف جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دوسروں کو بھی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا صداقت صاحب، آپ جو کچھ فرما رہے تھے اس کا جواب تو مفتیان کرام دیں گے۔ قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات جو بھی ہیں، وہ ان کو زمانوں میں تقسیم نہ کیجیے گا، وہ ہر دور کے لیے ہیں۔ جو فرمایا گیا ہے نا، جو حکم دیا گیا ہے، وہ ہر دور کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ مفتی صاحب، ہم جو ہے وہ شرک کی بات ہوئی ہے، پھر شفاعت کرنے والے کون ہیں ان کے حوالے سے بات کی، آگے کی بھی آیات ہیں، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں اور خاص کر ان آیات میں بھی پیش کیا گیا معبودیت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ بیان فرمائیے گا آپ۔ جی ہاں، دیکھیں، معبود تو وہ کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ٹھیک۔ اصل میں عقیدہ توحید کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، جس میں سب سے بنیادی پہلو یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی بندے کے سامنے نہ جھکے، اگر جھکے تو اپنے خالق کے سامنے جھکے۔ اسی کو عبدیت اور معبود جس کی عبادت کی جائے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ جب بندہ کسی ایک خاص اپنے الہ کی عبادت کرتا ہے تو جو الہ ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، حقیقتاً وہی جو ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی معبود بھی کوئی اور نہیں سوائے اس کے، مالک بھی کوئی اور نہیں سوائے اس کے۔ پھر جو مالک ہوتا ہے وہی حاکم اور وہی تمام اختیارات بھی رکھتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ بھی عقیدہ توحید کی ایکسٹینشن ہے اور اسی کا پہلو ہے۔ تو اب ان تین آیات کے اندر انہی تین پہلو کو واضح کیا گیا کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی جائے، پھر جس کی عبادت کرتے ہو یقینی سی بات ہے کہ وہی مالک ہوگا، اور جو مالک ہوگا وہی حاکم ہوگا۔ تو یہ سارے اختیارات، آپ کچھ مانگنا چاہتے ہو، کچھ لینا چاہتے ہو دنیا میں، آخرت میں، آپ سمجھتے ہو کہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے کسی معاملے میں، تو وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یا پھر یہ کہ جس کو اللہ چاہے گا، تم جسے چاہو، تم جسے اپنا سفارشی بنا لو، تم سمجھتے ہو کہ یہ میری سفارش کرے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ جس کو منتخب فرما لیتا ہے وہ بروز قیامت جو ہے وہ اس کو اختیار مل جائے گا۔ تو گویا کہ یہ سارے اختیارات، ساری پاور، ساری طاقت اللہ رب العزت کی ہے۔ اصل میں یہی ساری باتیں ہیں جن کو فوکس کرتے ہوئے عبداللہ صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہد صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ فرمائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ مفتی شاہد صاحب سے میرا سوال ہے۔ مفتی شاہد صاحب تو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں، مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں، مفتی محمد عمیر محمود صدیقی صاحب موجود ہیں۔ ہاں جی مفتی عامر صاحب۔ جی۔ اچھا حضرت، سوال یہ تھا، السلام علیکم پہلے تو۔ وعلیکم السلام۔
حضرت سوال یہ تھا کہ یہ عقیدہ تھا عیسائیوں کا کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے، تو یہ ان کا عقیدہ باطل تھا. ہم سنی لوگ اچھا، ہم جو تفسیر یہاں پر بیان کر رہے ہیں نا قرآن پاک کی، اگر ہم بہت سارے موضوعات کو سامنے لے کر آ جائیں گے تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ جو اصل بات ہے، جو اصل مقصد ہے، ہم اس سے ہٹ جائیں گے. ہم نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا کہ جب ہم سورہ سبا کے تیسرے رکوع کو آج یہاں پر تفسیر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کل کے لیے چوتھے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ پڑھ لیجئے، اور چوتھے رکوع کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جب کل ہم پروگرام کر رہے ہیں تو وہ ہم سے پوچھیے. اس طرح آپ ہم سیکھ سکیں گے. اگر ہم منتشر کر لیں گے اپنے ذہن کو، اپنے سوالات کو، اپنی گفتگو کو، تو دوسرے سوالات کے لیے تو دوسرے بہت سارے پروگرام ہیں نا. اس مقصد کے تحت کال کیجیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا اگر آپ اس مقصد کو آگے بڑھائیں گے. تو مفتی عامر صاحب، آپ کی گفتگو مکمل ہو گئی تھی. اچھا، اب ہم جو ہے اگلی جو آیات ہیں ان کی طرف آتے ہیں مفتی عمیر صاحب، کہ کسی کے اعمال کا بار بوجھ کسی دوسرے پر نہیں پڑے گا، یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے. اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کے مسئلے کے بعد اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس سب کا پالنے والا، اس کا رزاق، اس کا پرورش کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ جو جرم یا جو گناہ کسی شخص نے کیا ہے اس کا بار، اس کا ذمہ کسی دوسرے کے شخص کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا. اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی ایک شخص کا بوجھ اور ذمہ کسی دوسرے شخص کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا. لہٰذا ہر وہ شخص جس نے کوئی جرم کیا ہے یا گناہ کیا ہے اس کا عذاب وہ اسی کو بھگتنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی اور شخص کا گناہ کسی دوسرے کے سر پر ڈال دیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کو اس کا عذاب دے دیا جائے کہ دنیا میں اس کو اس کی سزا دے دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ دنیا کے اندر اگرچہ مال و دولت کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، اپنے اثر اور زور کی وجہ سے کوئی شخص اگر اپنے بجائے کسی دوسرے کو سزا دلوا بھی سکتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اچھا، ایک ایس ایم ایس مفتی صاحب آپ کے لیے آیا ہے جی کہ عبد الرحمان جاوید ہیں، یہ فیصل آباد سے، انہوں نے لکھا ہے کہ نئے مفتی صاحب کو پروگرام روشنی میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ اتنے تو نئے نہیں گے کیوں ٹی وی کے لیے، لیکن بہرحال آپ کو خوش آمدید کہا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ کی کاوش بہت خوبصورت ہے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. تو آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.